اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ حمد و ثنا، تمجید، تسبیح، تقدیس، تحلیل کائنات کے رب اللہ عز و جل کی ذات اقدس اطہر کے لیے ہے۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ آج عیسوی سن کے اعتبار سے نیا سال 2016 کی 1 تاریخ ہے۔ وقت کے اعتبار سے، وقت کے حوالہ سے اسلام میں کیا حکم، کیا تعلیمات ہیں، اور ایسے موقع پر ایک مسلمان کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے، کس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، یہ آج کا یہ خطبہ جمعہ اس کا عنوان اور موضوع ہے۔ تاریخ کی سبھی کتابوں میں جتنے بھی مستند معتبر کتاب ہیں، کتب ہیں، وہ عربی زبان میں ہوں یا اردو میں یا کسی دوسری زبان میں، تاریخ اسلام میں ایک پکا اور بڑا ہی اہم نام ہے ابو مسلم الخراسانی۔ یہ اس کی کنیت ہے، اس بندے کے نام کا نہیں پتا کہ نام کیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، والد اس کا فوت ہو چکا تھا۔ اب جتنی بھی تاریخ کی کتب پڑھیں گے، ان کی چیپٹرائزیشن میں، ان کی تبویب میں، ان کے عنوان میں یہ نام آپ کو ایک ہیڈنگ، ایک سرخی کے طور پر نظر آئے گا۔ ابو مسلم الخراسانی سن 125 ہجری سے لے کر سن 137 ہجری تک مسلمانوں کی تاریخ میں یہ نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بچہ ہے چھوٹا سا، باپ کا نہیں پتا کہ باپ کون ہے۔ بعض جگہ پر لکھا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تھا، بعض جگہ پر اس کی تشریح، تفصیل، توضیح، وضاحت، صراحت کچھ اس طرح ملتی ہے کہ یہ کسی کے غلام تھا، وہاں سے 400 درہم میں اسے خریدا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بندے کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں۔ اب اس بندے نے اپنی ذہانت، اپنی مہارتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، ان کی بنیاد پر آگے بڑھنا شروع کیا۔ یہ دور بنو امیہ کا دور ہے۔ سلطنت اسلامیہ، ملت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ، قیادت اسلامیہ، سیادت اسلامیہ، امارت اسلامیہ، امویوں کے پاس ہر طرف ان کا نام، ان کی شہرت، بڑے بڑے ان کے سپاہ سالار، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بے سر و سامانی کے عالم میں کہ میں اس حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں۔ لیکن یہ بچہ سوچتا ہے اور اسی نہج پر، اسی فکر پر سوچتا ہے، اور یہ بڑھتا گیا آگے۔ کوئی 20 سال کی عمر کے قریب اسے ابراہیم امام نامی ایک آدمی نے خریدا، اپنے خصوصی شاگردوں میں اسے رکھ لیا۔ وہاں پہ انہوں نے اس سے سیکھنا شروع کیا اور مہارتیں حاصل کرنا شروع کی۔ اپنی تھیوری کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے شعور کو مستحکم اور گہرا کرتا چلا گیا، اور اس نے اپنی زندگی کا یہ مشن، یہ منہج طے کر لیا
امیہ سے میں نے چھیننی ہے اور بنو عباس کو منتقل کرنی ہے، اس لیے کہ بنو عباس پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خاندان ہے، ان کا قبیلہ ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ خلافت ان کے پاس ہو۔ ہم اپنی تاریخ اسلام کو سنتے بھی ہیں، کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، اور یہ بات تقریباً ہر آدمی کو اپنی جان پہچان کے ساتھ اتنی تو معلوم ہے کہ خلافت بنو امیہ کے پاس پھر بنو عباس کے پاس آئی، لیکن کیسے؟ یہ بہت بڑا اوورٹیک ہے ہماری تاریخ کا کہ ایک خاندان خلافت اس کے پاس ہو، گورنر سارے اس کے پاس ہو، یکایک ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ایک فرد کے علاوہ ان کی فیملی، ان کے خاندان میں سے کوئی بھی نہ بچے۔ آخر یہ کرنے والا کون ہے؟ اتنی بڑی منصوبہ بندی، حکمت عملی، پلاننگ، یہ ساری چیزیں کون کرنے والا ہے؟ تاریخ میں آپ کو ابو مسلم الخراسانی کا نام ملے گا، جس کا باپ سر پہ نہیں ہے، جس نے کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا، اسپیشلائزیشن نہیں کیا، کرنٹ افیئرز کو نہیں سیکھا، لیکن اچانک ملاقات ہوئی، ایک ذہن بن گیا، اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پہ لگاتا چلا گیا، خراسان سے اس نے اپنا کام شروع کیا، اور اپنی اس عمر میں یہ بڑھنے لگا، لوگوں میں اس بات کی ترغیب، لوگوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کرتا اور ابھارتا کہ بنو امیہ سے خلافت چھیننی ہے، بنو عباس کی جھولی میں رکھنی ہے۔ سن 125 ہجری میں باقاعدہ طور پر اسے نمائندہ بنا دیا گیا۔ 125 ہجری میں یہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ پہلی لڑائی 129 ہجری میں اس نے بنو امیہ سے لڑے، 11,000 کے قریب اس نے بندے قتل کیے۔ پھر اس نے سن 129 ہجری سے لے کر سن 135 ہجری تک 6 سالوں کے اندر تاریخ لکھتی ہے کہ 6 لاکھ بندوں کی گردنیں اتاری۔ ایک ایسا آدمی جو اپنی ساری عمر ایک مقصد پہ لگا دیتا ہے، ایک سوچ پہ لگا دیتا ہے، 6 سالوں کے اندر 6 لاکھ مسلمان قتل کرتا ہے اپنی تلوار کے ساتھ، اور 6 لاکھ بندے قتل کرنے کے بعد بنو امیہ سے خلافت چھین کے بنو عباس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ صفاق، عبداللہ اس کا نام ہے۔ صفاق بہت زیادہ خون ریزی کرنے والا، وہ پہلا خلیفہ بنا، خراسان کے علاقے کا اسے گورنر بنا دیا۔ 6 لاکھ بندوں کو قتل کرنے کے بعد، اپنی عمر کے 30 سال خرچ کرنے کے بعد، نتیجے میں اسے ایک علاقے کی، ایک صوبے کی گورنری ملی۔ اس گورنری کو یہ 6 دن تک لطف اندوز نہیں ہو سکا، 6 دن بھی اپنے اس عہدے کو انجوائے نہیں کر سکا، 6 دن بھی اپنے اس عہدے سے، اپنی سیٹ سے، اپنے مرتبے سے یہ فائدے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے وہاں سے نکل کر ایک اور لڑائی لڑنے کے لیے جانا پڑا۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد 137 ہجری میں اسے بنو عباس نے اپنے دربار میں بلایا اور وہیں بٹھا کر دھوکے سے قتل کر دیا۔ اسے کلمہ تک پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، اسے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی فرصت نہیں ملی، اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کی فرصت نہیں ملی۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسے کردار کا نام ہے جس نے بنو امیہ سے خلافت نکال کے بنو عباس میں لا دی، بنو عباس کی جھولی میں ڈال دی، پوری زندگی کسی کام پہ لگائی، 6 لاکھ بندوں کو قتل کیا، کئی لاکھ عورتوں کو بیوہ کیا، کئی لاکھ بچوں کو یتیم کیا، کئی لاکھ لوگوں کے خون سے زمین کو سیراب کیا، بنو امیہ کی قبروں سے ان کی لاشوں کو، ڈیڈ باڈیز کو نکال کر آگ میں جلا دیا، ان کی ہڈیوں تک کو آگ میں جلا دیا، ان کے بچوں کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ ساری زندگی اس پہ لگانے کے بعد جب اسے قتل کیا گیا، اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا کہ پوری زندگی کی محنت اس کی ضائع ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت اس نے کیا سوچا ہوگا؟ اکثر ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، اپنی زندگی کا ایک مشن بناتے ہیں، ایک ذہن بناتے ہیں، ایک سوچ بناتے ہیں جو دین کے اعتبار سے انہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہوتی، اور وہ ہزاروں گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور اسی کام کو کرتے کرتے دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کا آخری وقت آتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو ابھی آپ نے آیت سنی سورہ مومنون آیت نمبر 100، ان کی کیفیت، ان کا منظر یہ بنتا ہے،
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. پھر یہ موت کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے، یا اللہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دے، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. حتی اذا جاء احدهم الموت، پوری زندگی ایک کام میں لگائی ہوتی ہے، اب اس وقت موت کے وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا. لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کلا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف تیرے ایک منہ سے نکلنے والی بات ہے، کہیں میرا شمار بھی تو ایسا ہی نہیں. ہم میں سے ہر ایک سوچے کتنا وقت ہم گزار چکے ہیں، کن کاموں میں گزار چکے ہیں، کس مشن میں گزار چکے ہیں، کس مصروفیت اور مشغولیت میں گزار چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں. اور یہ پچھتاوا کیوں کرتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ٹائم اس لیے مانگتا ہوں، مہلت اس لیے مانگتا ہوں، مدت اس لیے مانگتا ہوں، وقت اس لیے مانگتا ہوں کہ مجھے چند نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے. اعمل صالحا، نیک کام کرنے کا موقع مل جائے. دوسری جگہ پہ اللہ نے ایسے لوگوں کا منظر بیان کیا، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 167. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ پچھتاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان لنا کرۃ، صرف ایک موقع اور دے دے. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے جیسے ہمیں گمراہ کرنے والے ہم سے بیزار ہوئے ہیں. اللہ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں انسان کے آخری وقت کے پچھتاوے کو بیان کرتے ہوئے، آخری وقت کے افسوس کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جب اسے موت آتی ہے فیقول، پھر یہ کہتا ہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ساری زندگی تجوریاں بھرنے والا، بینک بیلنس بڑھانے والا، پلاٹوں پر قبضے کرنے والا، خریدنے والا، دکان مکان تعمیر کرنے والا، گاڑی ملازمت بچوں کو لگوانے والا، اپنا اسٹیٹس اوپر کرنے والا، آخری عمر میں چیختا ہے، پکارتا ہے، حسرت افسوس اور التجائیں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، فریادیں کرتا ہے. کیا اے اللہ تھوڑا سا ٹائم، لولا اخرتنی الی اجل قریب. ہماری زندگی کا 1 سال گزر گیا، دیوار حیات کی ایک اینٹ آج گر گئی، کل وہ گر گئی، ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو چکا ہے. جو زندگی ہمیں ملی تھی اس 1 سال میں ہم نے کھویا کیا ہے، ہم نے پایا کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا آج کے دن ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ پچھلے سن 2015 میں ہمارے پلے میں کیا تھا اور آج کیا ہے، کیا کھویا ہے ہم نے اس 1 سال میں. کتنی نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ سے رہ گئی، کتنی نمازیں ہماری سرے سے رہ گئی، کتنے شام اور صبح کے اذکار ہمارے رہ گئے، کتنے مال کی زکات ہم نہیں دے سکے، کتنے گناہوں کا جھوٹ، گناہوں کا جھوٹ کا گناہ، ان کے بوجھ آج ہمارے کندھوں پر موجود ہیں. کتنی غیبتوں کا وزن اٹھا کے ہم سن 2016 میں داخل ہوئے، کتنی چغلیوں کا بوجھ آج ہمارے سر پہ موجود ہے، کتنے کبیرہ گناہوں پر ہم نے توبہ نہیں کی سن 2015 کے جو آج ہمارے سر پہ موجود ہیں، ہمارے اعمال ناموں میں سیاہی کے طور پر موجود ہیں. چاہیے تو یہ تھا لیکن ہم ایک دوسری طرف نکل گئے. ان ساری چیزوں پر محاسبہ کرنے کی بجائے ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہماری عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو چکا ہے. دراصل ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس نہیں، وقت کی قیمت کا احساس نہیں. اس قرآن نے، جس قرآن نے ہمیں بتایا ہم اس کو پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں اللہ نے قرآن میں وقت کی قسمیں کیوں کھائی. اس مسلمان کو سمجھ آئے، اس کلمہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ اس کی زندگی میں مہینوں کی قیمت کیا ہے، ہفتوں کی قیمت کیا ہے، دنوں کی قیمت کیا ہے، گھنٹوں کی قیمت کیا ہے، منٹوں کی قیمت کیا ہے، سالوں کی قیمت کیا ہے. اسے یہ احساس ہو کتنی قسمیں، 20 کے قریب قسمیں بنتی ہیں جو اللہ نے وقت کی قرآن پاک میں کھائی. واللیل اذا ادبر، وقت کی قسم، والصبح اذا اسفر، وقت کی قسم، لا اقسم بیوم القیامہ، وقت کی قسم. چلتے جائے آگے اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق، وقت کی قسم، واللیل وما وسق، وقت کی قسم. آگے چلنا شروع ہو جائیں. والفجر، وقت کی قسم، ولیال عشر، وقت کی قسم، واللیل اذا یسر، وقت کی قسم، والنہار اذا جلاہ، وقت کی قسم، واللیل اذا یغشاہ، وقت کی قسم، واللیل اذا یغشا، وقت کی قسم، والنہار اذا تجلی، وقت کی قسم، والضحیٰ، وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، وقت کی قسم.
آگے چلنا شروع ہو جائے والعصر، وقت کی قسم، پیچھے ایک اور صورت میں 2 قسمیں، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، 20 کے قریب یہ وقت کی قسمیں بنتی ہیں، اور قسم جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، اتنی اہمیت والی، اتنی قیمت والی چیز ہے وقت، جس کو ہم آج گزار کے اگلے سال میں داخل ہوئے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی وقت کی قسمیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ سال ختم ہوا، ہم تقریبات مناتے ہیں، سالگرہ کے کیک کاٹے جاتے ہیں، تقریبات منائی جاتی ہیں، گانے گنگنائے جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں، نیا سال شروع ہو، ہیپی نیو ایئر یا پھر ہیپی نیو ایئر نائٹ، یہ سارے ہمارے آج کے مسلمانوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اپنے اعمال پر محاسبہ کرتا، میں نے کھویا کیا ہے، میں نے پایا کیا ہے، میری نمازوں کی کیفیت پچھلے سال میں کیا رہی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا رہا، کبیرہ گناہ کتنے کیے جن پر میں نے توبہ نہیں کی، کہیں مرتے وقت مجھے بھی افسوس، حسرت، ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن یہ چیز سرے سے موجود ہی ہے۔ ہماری تقریبات چل رہی ہیں، ہیپی نیو ایئر نائٹ چل رہی ہے، ہیپی نیو ایئر چل رہی ہے، اور بعض جاہل اس قسم کے بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کس بات پہ مبارکباد؟ کہ مبارک ہو آپ نے اپنی زندگی کا ایک سال گزار دیا ہے، وہ سال نیکی کے ساتھ اگر گزارا ہو ہم مبارکباد کے مستحق بنیں گے، لیکن آپ نے آپ پر غور تو کر کے دیکھیں، خود کو اپنے ہی کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنی ہی عدالت میں کھڑا کریں، اپنے ضمیر کے سامنے کھڑا کریں۔ ہم اللہ کی قسم وہ بد نصیب قوم ہیں، ہماری اکثریت جب نئے سال میں ہم داخل ہوتے ہیں، یہ سال عیسوی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، ہمارا سن ہجری ہے، اسلام کا ہر نظام اپنا ہے، اپنے نظام اسلام نے اپنائے ہیں، یہ غیر مسلموں کے نظام اسلام کے لیے نہیں، لیکن اگر آپ اس تاریخ کو اختیار کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے، لیکن ہم اتنے بڑے مجرم ہیں، سال کے ختم ہونے کے بعد نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے 2 بڑے جرم کرتے ہیں۔ پہلا جرم اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ پچھلے سال میں کھویا کیا، پایا کیا۔ اگلا جرم قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس مائی کی طرح نہ بن جاؤ، اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو چرخہ لے کے بیٹھتی ہے، چرخے کو گھما گھما کے، بازو کو ہلا ہلا کے، بڑی محنت کے ساتھ سوت تیار کرتی ہے، پھر اس سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی محنت کو برباد نہ کرو۔ چاہیے تو یہ تھا پچھلے سال میں جو گناہ ہو گئے ان پر توبہ کرتے، نیکیوں میں کمی ہے ان میں اضافہ کرتے، لیکن جو تھوڑی سی نیکیاں ان کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ نئے سال کی تقریبات میں، نئے سال میں کفار کی تشبہ کے ساتھ ایک مشابہت، ایک تشبہ، دونوں میں فرق۔ مشابہت کا مطلب یہ ہے میں ایک غلطی کروں، ایک ایسا کام شروع کر دوں، اتفاق سے وہ کام کافروں میں بھی موجود ہو، یہ تو ہوئی مشابہت۔ ایک ان کا مذہبی کام ہو، ایک ان کی ملت کا کام ہو، مخصوص ان کا طریقہ ہو، میں بھی اسی طریقے کو اپنا کے بیٹھ جاؤں، یہ تشبہ ہے۔ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے کافروں کی تشبہ، زبردستی ان کی شباہت اختیار کرتے ہیں، ان کی مشابہت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کافر جن کے بارے میں ہمارا دین اسلام ایک ایک موڑ پر، ایک ایک قدم پر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھنا تو نے اپنے اسلام پہ عمل کرنا ہے، اپنے دین پہ عمل کرنا ہے، نبی کی نبوت پہ عمل کرنا ہے، قرآن کی آیات پہ عمل کرنا ہے، صحابہ کے منہج پہ عمل کرنا ہے، تو نے غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کرنی، غیر مسلموں سے تشبہ، اس سے تمہیں بچنا ہے ایک ایک قدم پر۔ اب شروع ہو جائے طہارت سے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھے، پتہ چلا ان الیہود کہ یہودی ایک ایسی قوم اگر اس میں کسی عورت کو مینسز آ جائے، مخصوص ایام میں عورت چلی جائے، لم یعاقلوہا ولم یجامعوہا فی البیت، وہ اپنے گھر میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، اس کے قریب بیٹھتے تک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا مسئلہ طہارت کا ہے، لیکن آپ کو پتا چلا کہ یہودیوں کا یہ کام ہے، فوراً آپ نے پابندی لگا دی، وہ کام یہودیوں کا۔ مسلمانوں تمہارا کام ادھر، وہ کیا ہے؟ اسمعوا کل شیء الا النکاح، تم اپنی بیوی کے ساتھ مخصوص ایام میں سب کچھ کر سکتے ہو،
سوائے اس سے زوجیت کے جو تعلق ہے ان کے، وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کو پتا چلا، چیخ پڑے، کہا ماذا یرید ھذا الرجل، اور یہ بندہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے ایک کام بھی نہیں چھوڑا جس میں ہماری مخالفت نہ کی ہو، ہم سے اس نے اعراض نہ کیا ہو، ایک کام بھی نہیں چھوڑا۔ یہ مسئلہ طہارت کا تھا، لیکن اسلام نے پابندی لگا دی کہ ہم نے یہودیوں کی، غیر مسلموں کی مشابہت نہیں کر۔ آگے چلے جائیں، اذان کا مسئلہ آتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے، صحابہ کو جمع کیا، ہاں بھی بتاؤ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے اکٹھا کرنا ہے، کیف یجمع الناس لہا، نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کریں۔ ایک بندے نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الشبور، ہم ایک بغل بجائیں گے، بگل آواز پیدا کی جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ ہم اختیار نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ تو یہودیوں کے لیے ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اذان کا مسئلہ ہے یہودیوں کی مخالفت کی۔ ایک نے ناقوس کا مشورہ دیا، فرمایا یہ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ نصارہ عیسائیوں کی اس میں مشابہت ہو جائے گی۔ اذان کا مسئلہ آیا، آپ نے غیر مسلموں سے علیحدہ ایک نیا انداز جو قرآن و سنت کا اپنا ہو اس کو اختیار کیا۔ اس سے آگے چلے جائیں، اذان کے بعد وقت کی بات آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، میں نماز کے وقت پوچھنے کے لیے آ گیا، پورے مجھے نماز کے وقت بتائے، کہا فجر پڑھنے کے بعد اکثر عن الصلاۃ، نماز سے رک کے بیٹھ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا سورج کے طلوع ہونے تک، فإنها تطلع الشمس حين تطلع، سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت وہ طلوع ہوتا ہے بین قرنج الشیطان، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے، وحینئذ یسجد لہ الکفار، اس وقت کافر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے تجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ طہارت کا مسئلہ آیا، غیر مسلموں سے بچنا ہے۔ اذان کا مسئلہ آیا، غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ اب وقت کا مسئلہ آیا، غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ اب نماز میں آ جائیے، نماز کی بات آئی، وہاں پر بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں سے بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا لباس جب بیان کیا، صاف واضح طور پر لوگوں کو بتایا، وَلَا تَشْتَمِلُ كَاشْتِمَالِ الْجُحُورِ، جیسے یہودی ابو داؤد کی حدیث ہے، جیسے یہودی اپنے جسم پر کپڑا لپیٹتے ہیں، ایسے نماز میں اپنے جسم پر کپڑا نہیں لپیٹنا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز کی حالت میں بائیں ہاتھ کی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، فرمایا لا تقعد فإن هذا، یہ جو بیٹھنا ہے تیرا یہ یہودیوں کے بیٹھنے کی مثل ہے، تو مسلمان ہے، تجھے اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ طہارت کی بات آئی، غیر مسلموں سے بچنے کا حکم۔ اذان کی بات آئی، غیر مسلموں سے بچنے کا حکم۔ وقت کی بات آئی، غیر مسلموں سے بچنے کا حکم۔ نماز کی بات آئی، غیر مسلموں سے بچنے کا حکم۔ نماز کی ہر رکعت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودی اور عیسائی ان سے ہٹ کر اس راستے پہ چلنے کی دعا کرنے کا حکم جس راستے پہ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ چل کے گئے۔ اذان کے بعد، نماز کے بعد آپ جنازے میں آ جائیں، جنازے کی بات آئی ابو داؤد میں حدیث، وہاں پر بھی ہمیں غیر مسلموں سے بچنے کا حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لنا والشق لغیرنا، فرمایا ہمارے لیے قبر مردہ دفن کرنا ہے۔ دو طرح کی قبر بنتی تھی، ایک شق، ایک لحد۔ لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، نیچے کی طرف قبر کھودنا، پھر اس قبر میں قبلہ کی جانب ایک اور وہ جگہ کھود کے اس میں میت کو رکھ دینا، یہ لحد ہے۔ ایک شق، فرمایا اللہ لنا، جنازے کے مسئلے میں بھی غیر مسلموں سے بچنے کا حکم، اپنے مردوں کے لیے لحد بنایا کرو، شک نہیں، شک لغیرنا، یہ غیر مسلموں کے لیے۔ جنازے میں بات آئی، حج میں چلے گئے، وہاں پر بھی غیر مسلموں سے بچنے کا حکم۔ وہ غیر مسلم تم مسلمان ہو، حج کے معاملے میں صاف اعلان کیا کہ مزدلفہ میں جب رات گزارو، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے نکل کے واپس آنا ہے۔ آقا کیوں، وجہ کیا ہے؟ حدیث صحیح مسلم میں فرمایا اس لیے کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد واپس آتے تھے، کانوا یفیضون، وہ واپس پلٹے تھے بعد طلوع الشمس کی، سورج طلوع ہونے کے بعد، اور تم لوگ سورج طلوع ہونے سے پہلے نکل کے آؤ مزدلفہ سے۔ یہ بھی کافروں سے بچنے کا حکم حج میں بھی۔ حج سے آگے چلے جائیں، روزے کی بات آئی، یہاں پر بھی کافروں سے بچنے کا حکم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سحری کو بیان کیا تو کافروں سے ہٹ کر فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، صحیح مسلم کی حدیث، اکرۃ السحر، ہمارے روزے میں غیر مسلموں کے روزے میں فرق، اکرۃ السحر، سحری کا جو کھانا ہے اس کو کھانے میں ہے، وہ نہیں کھاتے تم کھایا کرو، اس میں ہمارے اور ان کے درمیان فرق۔ افطاری کا وقت آیا پھر غیر مسلموں سے ہمیں بچایا، فرمایا اس سے ہٹ کر غیر مسلموں والا طریقہ نہیں اپنانا، اختیار نہیں کرنا۔ کیسے؟ لا یزال ھذا الدین بخیر، ابن ماجہ کی حدیث، تب تک یہ دین بھلائی میں رہے گا، اچھائی میں رہے گا، خیر میں رہے گا، جب تک تم غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو گے اور افطاری کرنے میں جلدی کرو گے۔ اس لیے کہ یہودی اہل کتاب، عیسائی اہل کتاب افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، ہم سمجھتے نہیں۔ ایک ایک بات میں کافروں کو ہم سے علیحدہ، مسلمانوں کو علیحدہ واضح طور پر فرق کیا۔ نفری روزے کی بات آئی، یہاں پر بھی کافروں کو، اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور مسلمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ انہیں دیکھا وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا صحیح مسلم کی حدیث، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک موجود رہا میں 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کا کیوں نہیں؟ نجات موسیٰ علیہ السلام کو 10 کو ملی تھی، 10 کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہودی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، مسلمان کافروں والے کام نہیں کرتا، مسلمان اسلام والے کام کرتا ہے، مسلمان اپنے رسول والے کام کرتا ہے، مسلمان اپنے نبی والے کام کرتا ہے، مسلمان قرآن و سنت والے کام کرتا ہے، مسلمان اپنی شریعت والے کام کرتا ہے، مسلمان یہودیوں کے پیچھے نہیں، مسلمان عیسائیوں کے پیچھے نہیں، مسلمان آسٹریلیا کے کافروں کے پیچھے نہیں، مسلمان نیوزی لینڈ کے کافروں کے پیچھے نہیں، مسلمان یورپین کافروں کے پیچھے نہیں، مسلمان کسی ماڈریٹ قوم کے پیچھے نہیں، مسلمان کسی ثقافت کے پیچھے نہیں، کسی تہذیب کے پیچھے نہیں، کسی کلچر کے پیچھے نہیں، بدلتے ہوئے حالات کے پیچھے نہیں، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پیچھے نہیں، سائنس کے پیچھے نہیں، مسلمان قرآن و سنت کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک ایک چیز میں پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایک دفعہ پھر اگر دیکھ لیں، ایک ایک چیز طہارت کے مسئلے میں علیحدہ کیا، اذان کے مسئلے میں علیحدہ کیا، نماز کے وقت کے مسئلے میں علیحدہ کیا، نماز کے مسئلے میں علیحدہ کیا، حج کے مسئلے میں علیحدہ کیا، جنازے کے مسئلے میں علیحدہ کیا، روزے کے مسئلے میں علیحدہ کیا، نفلی روزے کے مسئلے میں علیحدہ کیا۔ میری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم اکثر، سب سے زیادہ جو روزہ رکھتے تھے نفلی روزوں میں یوم السبت و یوم الاحد، یوم السبت و یوم الاحد، تو ہفتے والے دن اور اتوار والے دن۔ لوگوں نے سوال کیا مسئلہ کیا ہے، ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے انہما یوم عید، یہ مخالفوں کی عید کے دن ہے، میں چاہتا ہوں احب ان اخالفہم، میں ان کی مخالفت کروں۔ ایک ایک چیز میں ملحوظ رکھا، یہ تو ساری عبادت کی چیزیں تھیں، عبادت سے باہر نکل آئے، عام زندگی میں آ جائے۔ خواتین کو جمع کیا، طبرانی کی صحیح حدیث البانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب جلباب المرأۃ المسلمہ میں نقل کیا، اس کی سرد پر بحث کرتے ہوئے عورتوں کو جمع کر کے کہا نظفوا افنیتکم، اپنے صحنوں کو صاف کیا کرو، اپنی افناؤں کی جمع، فنا کسے کہتے ہیں؟ گھر کا جو صحن اس پر بھی بولا جاتا ہے، گھر کا جو آپ کا دروازہ ہے اس کے سامنے کی جو جگہ اس پر بھی بولا جاتا ہے، کہا اس جگہ کو صاف کیا کرو۔ آتا اس کی ضرورت کیا ہے اس کی صفائی کی؟ کہا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، یہودی اس جگہ کو صاف نہیں رکھتے، تم صاف کیا کرو۔ ایک ایک معاشرتی معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لوگ شاید چونک جائیں اس مسئلے کو سن کر، ابو داؤد میں حدیث، کہا میرے مسلمان لوگوں خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آقا کس طرح؟ فرمایا نماز پڑھا کرو جوتے پہن کر، نماز پڑھا کرو جوتے پہن کر، صلوا نعلہم، اپنے جوتوں میں نماز پڑھا کرو۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہودی جب نماز پڑھتے ہیں وہ جوتوں کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہماری عقل میں فٹ نہیں ہوتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو مسجد میں کچھ جوتے لے کے آ جائیں، سارے کفر کے فتوے اکٹھے کر کے اس پر فٹ کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا۔ ایک جگہ پر موزوں کی حدیث ابو داؤد میں کہ تم فصلوا فی خفافی، اپنے موزوں میں نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ یہودی موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ایک ایک چیز میں ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثوبین معصفرین، میں نے 2 زرد رنگ کے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، زرد رنگ کے کپڑے۔
مجھے اللہ کے رسول نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے ایک بات بتاؤ یہ زرد رنگ کے کپڑے کیوں پہنے ہیں تو نے؟ آوا امک امارت کا بہذا، اتنے سخت لفظ تیری ماں نے تجھے کہا ہے کہ یہ تو کپڑے پہن کے آئے. اتنے سخت لفظ پاک پیغمبر کی زبان سے نکلے. صحیح مسلم 2077 نمبر حدیث ہے. کہا آوا امک امارت کا بہذا، تیری ماں نے تجھے کہا یہ تو کپڑے پہن. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ان هذه الثياب تلبسها الكفار، یہ وہ کپڑے ہیں جو کافر پہنتے ہیں، مسلمان نہیں پہن سکتا. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا جینس پہن کے، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی نقل کر کے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے لباس کو ان کے ساتھ ملا کے، اپنی شاپنگ کو، اپنی معیار زندگی کو، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو. ہمیں کوئی بیکورڈ نہ کہے، ہمیں کوئی تقیانوس نہ کہے، ہمیں کوئی قدامت پسند نہ کہے، پرانے زمانے کا نہ کہے، پینڈو دیہاتی نہ کہہ دے، مضافاتی نہ کہہ دے، ہمیں کوئی گیا گزرا نہ کہہ دے، جاہل گنوار نہ کہہ دے، کوئی ہمیں تہذیب سے آری اور خالی نہ کہہ دے. ہم بڑا فخر کرتے ہیں ان کی تہذیب کو اپنا کے. کہا یہ کپڑے آمک امارت کا لحاظ، تیری ماں نے تجھے کہا ہے کہ یہ تو کپڑے پہنے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے سے پہن لیے. فرمایا ان کو ابھی ختم کر دے. آقا کیا کروں؟ اغسلہما، دھو دوں؟ کہا نہیں، احرقہما، آگ جلا اور آگ جلا کے ان کپڑوں کو اس میں جلا دیں. صحیح مسلم کی حدیث. یہ مسلمانوں کا دین ہے، ان کی شریعت اپنی ہے، ان کے نبی اپنے ہیں، ان کے نبی نبیوں کے امام معراج کے مہمان ہیں، سید المرسلین خاتم النبیین ہیں، والی بدخاص شافع روضہ یدا ہیں، ساقی کوثر غمخوار محشر ہیں. یہ امام اعظم، پیر اعظم، رہبر اعظم، رہنما اعظم، مقتدی اعظم، پیشوا اعظم، 1 لاکھ سے اوپر نبی اور امام مسجد اقصی کی صفوں پہ کھڑے تھے، موجود تھے. امامت کا مصلی خالی تھا. کیوں؟ محمد رسول اللہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے. آج میں ان کی شریعت کو چھوڑ کے، ان کی سنت کو چھوڑ کے، ان کے طریقے کو چھوڑ کے، ان کے معیار کو چھوڑ کے، ان کے ضابطوں کو چھوڑ کے، ان کے دستور کو چھوڑ کے، ان کے منشور کو چھوڑ کے، ان کی تہذیب کو چھوڑ کے، دی ہوئی شریعت کو چھوڑ کے کافروں کے پیچھے نیا سال شروع ہوا، وہ بھی نیو ایئر نائٹ، میں بھی نیو ایئر نائٹ، وہ بھی ہیپی نیو ایئر، میں بھی ہیپی نیو ایئر، وہ بھی محسن، میں بھی محسن میں، وہ بھی مبارکباد، میں بھی مبارکباد. مجھے سوچنا یہ چاہیے تھا. میری زندگی کی دیوار میں آج ایک اور اینٹ گر چکی ہے، میں موت کے اور قریب چلا گیا ہوں. میرے پاس ٹائم کم بچا ہے رب کو سجدے کرنے کے لیے، رب کا قرآن پڑھنے کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے، گناہوں پر توبہ کرنے کے لیے، پچھلے سالوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے. چاہیے تو یہ تھا. میرے نبی نے کہا تو نے کافروں سے بچنا. میں کافروں کی تاریخ پہ خوش ہوا. خوش ہونے کے بعد ان کی طرح اپنی زندگی کا 1 سال کم ہونے پر خوش ہونا شروع ہو گیا، ندامت کی بجائے، افسوس کی بجائے، شرمندگی کی بجائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبہ کے حوالے سے اس سے آگے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت میں تربیت کرتے ہیں. یہ ساری مثالیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں. ہمارا انداز وہ نہیں ٹی وی پہ، چینل پہ ان کی پھل جھڑیاں دیکھ کر، ان کے پٹاخے دیکھ کر، آرائش دمائش دیکھ کر، چمک دمک دیکھ کر، سجاوٹ بناوٹ دیکھ کر، مبارکبادیں دیکھ کر، تقریبات دیکھ کر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤں. میرا تو ذمہ داری یہ بنتی ہے میں پچھتاؤں اپنے گناہوں پر، گئے گزرے وقت پر میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا. میں ان سے تشبہ سے مجھے بچنا چاہیے. یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو اپنے محاسبے کی بجائے اس جرم کو کرتے ہوئے ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں. یہ دوسرا بڑا جرم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان، ان کی مونچھوں کو دیکھا، ان کی داڑھی کو دیکھا، فوراً یہ بھی بیان کر دیا. کہا آج کے بعد حکم یہ ہے کسو افرانی نہ ہو، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. وجہ کیا ہے؟ فرمایا خالق الیہود والمشرکین، یہودیوں کے اور مشرکین کی مخالفت کرنی ہے. ایک ایک چیز میں آپ نے مشابہت کے حوالے سے دیکھا، ایک ایک چیز کے حوالے سے آپ نے مسلمانوں کی کافروں کی مشابہت سے بتا. ہم تو ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن کتنا بڑا تشبہ ان کی مشابہت میں خود بخود جانا، تکلف سے جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے جس کا ارتکاب ہم ہر سال کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے کرتے چلے جاتے ہیں. بچے کی 1 سال عمر بڑی، ہم کیک لے کے بیٹھ گئے، سالگرہ مناتے ہوئے، تقریبات سجاتے ہوئے، کیک کاٹتے ہوئے، گانے گنگناتے ہوئے. کیا اسلام کا حکم میرے لیے یہی تھا؟ ذرا ان کافروں کی تشبہ کے حوالے سے صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بندہ، اس کا انداز دیکھیے. امام البانی رحمہ اللہ تعالی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں گھڑیوں کا ماہر
انی ماہر ساعتی والحمدللہ، یہ ان کے لفظ ہیں۔ ان کی کتاب جلباب المرأۃ المسلمہ جلد نمبر 1 جلد صفحہ نمبر 169 پہ انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ جب اذان کی بات چلی مدینہ میں، ایک رائے یہ آئی کہ ناقوس کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے، نبی نے رد کر دیا، یہ عیسائیوں کا عمل، میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ ایک اور رائے آئی کہ شبور کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے، نبی نے رد کر دیا، یہ یہودیوں کا شعار ہے، اسلام میں نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں ایسی گھڑیاں، ایسے کلاک، ایسے ٹائم پیس لگے ہوئے ہیں جن سے وہی گھنٹی بلند ہوتی ہے جس گھنٹی سے نبی نے بچنے کا حکم دیا، اس بنیاد پر کہ یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا شعار ہے، میں اپنی امت میں اختیار نہیں کروں گا، مسجدوں میں لگی ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی ذمہ داری بنا لی، میں سوریہ میں رہتا ہوں، میں شام میں رہتا ہوں، اپنا واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ ہے جسے نبی کی سنت سے محبت ہے، نبی کی حدیثوں سے محبت ہے، جسے اپنی شریعت کی پہچان ہے، دین کے احکام کا تعارف ہے، یہ اس بندے کا طریقہ ہے۔ میں اپنے گھر سے اس بندے کو دیکھتے ہوئے اس انداز سے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کروں، بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری، میرا فرض بنتا ہے۔ کہتے ہیں سوریہ کی، شام کی جتنی مسجدوں میں گیا، گھڑی پر مہارت، علم دین پڑھنے سے پہلے، حدیث پڑھنے سے پہلے، جب گھڑی ساز تھے، گھڑیوں کے مکینک تھے، کہتے ہیں مجھے مہارت آتی تھی، میں کسی بھی مسجد کا خلاف پہلے ان مسجد کی انتظامیہ کو بلا کر ان کو میں اچھی طرح قانع کرتا، مسائل سمجھاتا، جب اچھی طرح مسئلہ سمجھا دیتا پھر ان کا کلاک اتارتا، ان کے ٹائم پیس، ان کی گھڑی اتارتا، اور من دون امرسا، بغیر اس گھڑی کے کسی خرابی کو چھوئے بغیر میں اس کی گھنٹی کی آواز بند کر دیتا۔ اور مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی کہ آج میں نے مسلمانوں کی ایک مسجد کو عیسائیوں کی، نصرانیوں کی اور یہودیوں کی مشابہت سے بچا لیا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا۔ 1382 ہجری میں کہتے ہیں مجھے موقع ملا حج کرنے کا۔ جب میں حج کرنے کے لیے سعودی عرب میں پہنچا، سعودی عرب میں گیا، وہاں پہ مسجد قباء، ایک مسجد میں نماز پڑھنے لگا، اس کے قریب کہتے ہیں ماں آخی شقیقی منیر، میرا منیر سگا بھائی میرے ساتھ تھا۔ اس مسجد میں جب گھنٹی بجی، امام نیچے قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ یہودیوں عیسائیوں کا یار بن گیا، کافروں کا یار بن گیا، وہ انہی میں سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، ایسے بندے کو۔ کہتے ہیں نیچے وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا، اوپر گھنٹی بج رہی تھی، مجھے دکھ ہوا، میں نے مسجد کی انتظامیہ کو بلا کے انہیں سارے دلائل سمجھائے۔ یہ سارے دلائل سمجھانے کے بعد کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ کافروں کا شعار، یہ کافروں کا طریقہ، یہ کافروں کی تہذیب، یہ کافروں کا کلچر، یہ کافروں کا تمدن، یہ کافروں کا دین، یہ کافروں کی ملت، یہ کافروں کا دستور، یہ میرے اسلام کا نہیں۔ اس گھڑی کو اتارنا چاہیے یا اس کی گھنٹی بند کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں دکھ سے کہتا ہوں، دلائل انہوں نے مان لیے لیکن مجھے کہنا شروع کر دیا ان الشیخ فلان والعالم فلان والفلان، کئی لوگوں کی مجھے مثالیں دی، کہتے ہیں اس مسجد میں آئی ہیں، فما اعترض منہم، ان میں سے ایک نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ میں نے انہیں پھر حدیثیں سمجھائی، پھر حدیثیں سننے کے بعد میں نے کہا مجھے اجازت دو، میں اس گھڑی کا الارم ختم کر کے جاؤں گا، اس کی بڑی گھنٹی ختم کر کے جاؤں گا۔ یہ گھنٹی یہودیوں کے گرجا گھروں میں بجنی چاہیے، عیسائیوں کے، نصرانیوں کی عبادت گاہوں میں بجنی چاہیے، مسلمانوں کی مسجد میں صرف اذان کی صدا آنی چاہیے، میں ختم کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ وہاں پہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رو کے باہر نکلا، پورا واقعہ انہوں نے جلباب المرأۃ المسلمہ صفحہ نمبر 169 پہ نقل کیا۔ یہ ہے مسلمان کی کیفیت، مسلمان کی حالت جب وہ اپنے ملک میں، اپنی سرزمین میں، اپنے محلے میں کافروں کی مشابہت دیکھتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے، سب سے بنیادی بات، ابو مسلم الخراسانی کی طرح کہیں میری زندگی بھی ایسی نہ ہو، میں گناہوں پہ گناہ کرتے چلا جاؤں، میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے چلا جاؤں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جاؤں، جاتے جاتے مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ 6 لاکھ بندہ 6 سالوں میں قتل کر دیا، اور ایک خاندان سے حکومت چھین کر دوسرے خاندان کی جھولی میں ڈال دی، لیکن جس کے لیے پوری زندگی صرف کی، اس چیز کا مزہ لینے کے لیے اس کے پاس 6 دن بھی میسر نہ تھے۔ 6 دن بھی۔ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس زندگی کا ہم 1 سال گزار چکے ہیں، ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس زندگی کی فکر کرنا چاہیے، پچھلے سال کا حساب کرنا چاہیے، پچھلے سال میں اپنے آپ کو محاسبہ کرنا
چاہیے کتنے گناہ کبیرہ گناہ کیے ہیں، کتنے گناہوں پر ہم نے توبہ کرنی ہے، کتنی چیزوں کو ہم نے ضائع کیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، کتنے لوگوں کی چغلیاں کی ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں، کتنے لوگوں سے فراڈ کیا ہے، کتنا حرام مال جمع کیا ہے، کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، کتنے لوگوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں پر ظلم کر کے بیٹھے ہیں، کتنی نمازوں کو ضائع کر کے بیٹھے ہیں، کتنی تکبیر اولیٰ کو ضائع کر کے بیٹھے ہیں، اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے ارتکاب کیا ہے۔ اس سال پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، پچھلے سالوں کے گناہ معاف کرنے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر سال میں داخل ہوتے ہوئے یہ فخر غلط کہ میری عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ مسلمان عمر میں کمی کا سوچتا ہے، 1 سال اس کی زندگی میں کم ہو گیا، زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر چکی ہے، اب دیوار گرنے کے اور قریب چلی گئی، قبر میں اور میرے درمیان فاصلہ اور کم ہو چکا ہے، اور قبر کے قریب میں پہنچنے کے لیے اور آگے جا چکا ہوں۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے اس طرح کی تقریبات ان کو دیکھنا، ان کو منانا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو میرا دین تو معاشرت میں ان کا تشبہ گوارا نہیں کرتا، اذان میں گوارا نہیں کرتا، وقت میں گوارا نہیں کرتا، جنازے میں گوارا نہیں کرتا، حج میں گوارا نہیں کرتا، فرضی روزے میں گوارا نہیں کرتا، نفلی روزے میں گوارا نہیں کرتا، سحری میں برداشت نہیں کرتا، افطاری میں برداشت نہیں کرتا، معاشرت میں برداشت نہیں کرتا، معاملے میں برداشت نہیں کرتا، معیشت میں برداشت نہیں کرتا۔ میں اس کام کو لے کر نئے سال میں مجرم بن کے داخل ہو رہا ہوں۔ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان آیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے جو پچھتاوے والی آیتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ دوسری آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 100، جب بندہ چیخ چیخ کے کہے گا رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، یا اللہ میں نیک عمل کر سکوں، پھر موقع نہیں ملتے۔ تیسری وہ آیت جس میں لو ان لنا کرۃ، حشر کے میدان میں کہے گا یا اللہ ایک چانس اور دے دے، یا اللہ ایک موقع اور دے دے، ساری زندگی نیک بن کے متقی بن کے گزار کے آؤں گا، پھر موقع نہیں ملیں گے۔ سال کے اختتام پر نئے سال میں جاتے ہوئے اللہ سے پکا عہد کرنا چاہیے، سابقہ گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔